اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، نہ دولت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو فرسٹ ایئر کے 15ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 15واں لیکچر مکالمے کے حوالے سے ہے، یعنی سوال نمبر 6 کے حوالے سے ہے۔ اس سوال نمبر 6 میں 2 سوالات آیا کرتے ہیں جو چوائس میں ہوتے ہیں، یا مکالمہ لکھیں یا پھر کوئی رودات تحریر کریں۔ جیسے یعنی میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ 2 دوستوں کے درمیان سگریٹ نوشی کے نقصانات پر مکالمہ لکھیں، یا کسی نعتیہ مشاعرہ کی تقریب کی رودات تحریر کریں۔ اکثر بچے مکالمہ لکھتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو مکالمے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مکالمہ کس طرح لکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، سوال نمبر ڈالیں گے، سوال ساتھ میں نہیں لکھیں گے، صرف سوال نمبر، ہیڈنگ دیں گے 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ۔ ابتدائی منظر کی ہیڈنگ دے کے بریکٹ میں آپ وہ منظر لکھ سکتے ہیں، یعنی پہلے منظر بیان کر دیں، اس کے بعد پھر مکالمہ شروع کر دیا جائے گا۔ اگر منظر نہیں بھی بیان کرتے، لازمی نہیں ہے، یہ مکالمے کا حصہ نہیں ہے، ویسے خوبصورتی لانے کے لیے یہ ابتدائی منظر لکھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد مکالمہ شروع کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ 2 کرداروں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے دیکھیں یہاں پر شاہزیب، السلام علیکم، رفیق، وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں۔ اسی طرح پھر شاہزیب کی بات ہوگی، پھر رفیق کی، اس طرح یہ پورا مکالمہ چلتا چلا جائے گا۔ مکالمہ جب ختم ہو جائے تو آخر میں کیا کریں گے، اختتامی منظر لکھ کر بریکٹ میں وہ منظر بیان کریں گے، جیسے دونوں دوست ایک دوسرے کو سلام کر کے اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے، یہ آخری منظر۔ سب سے اہم بات مکالمے کی یہ ہے کہ مکالمے کے کردار 12 مرتبہ آنے چاہیے، یعنی شاہزیب کا کردار 12 مرتبہ آئے اور رفیق کا کردار بھی 12 مرتبہ آئے۔ یہ بورڈ کی ہدایت ہوتی ہے، یعنی دونوں کردار کل ملا کے 24 مرتبہ آئیں گے۔ پھر بتا رہا ہوں کہ دونوں کردار 12 مرتبہ آنے چاہیے، یعنی 24 مرتبہ۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، مکالمے کو طویل کر جاتے ہیں یا مختصر کر لیتے ہیں، لہذا اسی طرح مکالمے کو توازن میں رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کردار کی بات لمبی ہو جائے تو وہ بات کردار کے نیچے نہیں آنی چاہیے۔ جیسے اب دیکھیں شاہزیب کی بات ہوگی، پھر رفیق کی بات، اب یہ بات چلتے چلتے یہ یہاں سے پھر یہ دوسری لائن تک آپ پہنچی ہے، تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ وہ دوسری بات جو بات طویل ہو گئی ہے وہ کردار کے نیچے بھی آ جائے، بلکہ ایسا نہیں ہوگا، یہ یہاں سے پھر شروع کریں گے ایسے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات چلتے ہوئے یہ دیکھیں، یہ بات ہے رفیق کی، اب یہ جملہ طویل ہو گیا جو دوسری لائن تک آپ پہنچا ہے، تو پھر یہ یہاں سے شروع کریں گے، یہ یہاں سے یہ سپیس دیں گے، اور پھر یہاں پر لکھ لیں گے شاہزیب، یعنی پھر شاہزیب کی بات شروع ہو جائے گی۔ یہ سپیس ہونا چاہیے، کردار کے نیچے بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کردار کے نیچے بات لکھیں گے تو اس طرح یہ ہوگا کہ وہ کردار بھی اور اس کا جملہ بھی، اس کے ڈائلاگ بھی کیا ہوں گے، وہ مل جائیں گے، ایسا لگے گا جیسے یہ مکالمہ نہیں ہے بلکہ مضمون بن گیا ہے، مضمون کی شکل دے رہا ہوگا۔ اور پھر کردار کے آگے علامت ہونی چاہیے، جسے انگریزی میں کالن کہتے ہیں، اردو میں رابطہ کی علامت کہا جاتا ہے، یعنی یہ 2 نقطے لگائیں گے اوپر نیچے، یہ از اکول ٹو یعنی برابر ہے کہ علامت نہیں آئے گی، یہ بھی خیال رہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر آسانی کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔